بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حکیم حافظ محمد اویس عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں۔ امید کرتا ہوں تمام احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ خیر وافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ دوستو، یہ میرا چینل جو حافظ دوا خانہ آفیشیل کے نام سے ہے، یہ خاص طور پہ میں نے بنایا ہی صرف نسخہ جات کے لیے، کہ اس میں الحمدللہ نسخہ جات جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں ان حضرات کے لیے جو مختلف قسم کے امراض میں مبتلا اور ہمارے پرسنل میں آ کے مطالبہ کرتے ہیں کہ کوئی نسخہ جو ہے وہ بتا دیں۔ تو ان دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ بر وقت آپ کو ویڈیو ہماری ملتی رہے۔ اچھا، آج کا جو ہمارا نسخہ ہے جی، یورک ایسڈ کے لیے بہت کمال کا نسخہ ہے جی، بہت زبردست چیز آج کی بتاؤں گا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ فائدہ ہوگا۔ دیکھیں دوستو، اس طرح کی چیزیں آپ لازمی پیئیں۔ یہ فالسے کا شربت ہے، تو جس طرح موسمی کوئی بھی پھل آتا ہے نا، کوئی فروٹ آتا ہے، تو اس کو استعمال لازمی کیا کریں۔ اچھا، بہرحال یہ تو چلتی چلتی بات تھی۔ تو وہ نسخہ جو ہے آپ کے پٹھوں کا کھچاؤ صحیح کرے گا، یورک ایسڈ کو سر سے لے کر پاؤں تک، جو یورک ایسڈ کی وجہ سے دردیں ہو رہی ہیں مختلف جوڑوں میں، چھوٹے جوڑوں میں درد ہو رہی ہے، بڑے جوڑوں میں درد ہو رہی ہے، یورک ایسڈ کی وجہ سے، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھی۔ یورک ایسڈ کے لیے نسخہ ہوگا انشاءاللہ العزیز، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ پہلے دن ہی آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو سکون آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو آپ نے دوستو اس طرح کرنا ہے، چیزیں آپ نوٹ فرما لیں۔ سرنجہ شیریں لے لیں 50 گرام، سنڈ لے لیں 50 گرام، ہرمل لے لیں 50 گرام، اور اس میں میٹھا سوڈا 50 گرام ایڈ کر لیں۔ اس کو آپ تمام چیزوں کو گرینڈ کر لیں اور میٹھا سوڈا اس میں شامل کر کے اس کو آپ محفوظ کر لیں۔ تو اچھا، اس کا اب آدھا چمچ جو ہے نا، ٹی سپون آدھا، یعنی 2 سے 3 گرام تک تازے پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ یورک ایسڈ میں چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے پرہیز کرنا انتہائی ضروری۔ چکنائی ساری بند کر دیں، اس کے ساتھ آلو گوبھی بند کر دیں، پالک بند کر دیں، بڑا گوشت بند کر دیں، اور چکنائی بند کر دیں۔ جن چیزوں کی وجہ سے یورک ایسڈ بڑھتا ہے وہ چیزیں آپ بند کر دیں۔ اس کا آدھا چمچ آپ صبح شام استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے پہلے دن ہی آپ کو دردوں میں سکون آ جائے گا۔ جو کھچاؤ پٹھوں کا وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی آرام آ جائے گا۔ یہ بڑی زبردست چیز ہے، آپ اس کو استعمال کریں۔ پانی تھوڑا سا جو ہے نا، یورک ایسڈ کے مریض تھوڑا زیادہ پئیں، کیونکہ پیشاب کے راستے سے اس کا اخراج ہونا ہوتا ہے۔ قبض نہیں آپ کو ہونی چاہیے۔ اگر قبض کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے بھی آپ کوئی نہ کوئی چیز استعمال کریں تاکہ چھوٹا پیشاب اور بڑا پیشاب آپ کو کھل کے آئے۔ تو چند دنوں کی یہ مار ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائے گی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو یورک ایسڈ کو سیریس نہیں لیتے، یہ خطرناک بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ پیشاب کے راستے جب خارج نہیں ہوتا تو خون میں شامل ہو کر جا کر یہ مختلف جوڑوں میں رک جاتا ہے، جس کی وجہ سے دردیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ نہ کرے یہ گردوں کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو آپ نارمل نہ سمجھا کریں کہ نہیں جی کوئی نہیں، ہڈی کڑی بیماری ہے۔ اس کو آپ سیریس لیں اور اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ نارمل رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب رینج سے بڑھ جاتا ہے تو ظاہری بات ہے نقصان دہ ہوگا۔ تو یہ نسخہ انشاءاللہ آپ کو بچائے گا اس تکلیف سے۔ باقی الحمدللہ اس کے لیے اگر آپ ہم سے منگوانا چاہیں، ہمارا صفوف سرنجہ موجود ہے، اس کے ساتھ ہمارا معجون سرنجہ الحمدللہ ہماری بنی ہوئی ہے وہ موجود ہے، اس کے ساتھ ہمارے ازراکی کیپسول موجود ہیں۔ پورا کورس ہے ہمارا جوڑوں کی دردوں کے لیے، وہ آپ کے یورک ایسڈ کو بھی ختم کرے گا، کولیسٹرول لیول کو بھی نیچے لائے گا۔ باقی اعصاب کی دردیں جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تمام دردوں کے لیے یہ بہترین، چھوٹے جوڑوں کا درد ہو چاہے بڑوں کا ہو، اگر ہم سے آپ منگوانا چاہیں تو ہم سے بھی منگوا کے استعمال کر سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔